بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ معمول کے مطابق ٹیوزڈے والے دن ہمارا خان صاحب کے ساتھ ملاقات کا دن ہوتا ہے۔ اس دن ہم ہمیشہ ہائی کورٹ بھی آتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں کہ خان صاحب اور بشرا بی بی کی کیسز ہیئرنگ کے لیے لگائیں۔ لاسٹ ٹیوزڈے کو ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم 15 مرتبہ اس ہائی کورٹ آئیں اور چیف جسٹس سے ملنے کی کوشش کی، لیکن ہماری ملاقات نہیں ہو سکی۔ ہم نے چیمبر میں ان کے لیے یہ میسج چھوڑ دیا تھا کہ برائے مہربانی خان صاحب اور بشرا بی بی کی کیسز سنوائی کے لیے لگائیں اور ان کی جو ملاقات کی ہیئرنگ ہے کائنڈلی اس کو انفورس کروائیں تاکہ ہمیں 16ویں مرتبہ آپ کے پاس آنا نہ پڑے۔ لیکن بڑا انفارچونیٹلی کہ 16 مرتبہ بھی ہمیں آج آنا پڑا اس ہائی کورٹ میں۔ آج ہم نے سارے ایم این اے کے دستخطوں سے ایک پٹیشن فائل کی ہے ہائی کورٹ میں، اور ہائی کورٹ سے ہم استدعا کر رہے ہیں کہ ہماری خان صاحب کے ساتھ ملاقات کرائی جائے۔ اس کے ساتھ ہم ایک یادداشت بھی لے کے جا رہے ہیں چیف جسٹس صاحب کے سامنے اسلام آباد ہائی کورٹ کے۔ یہ تقریباً 100 پہ لگ بھگ ایم این اے اور ایم پی ایس کے اس پہ دستخط ہیں۔ یہ ہمارا ایک بنیادی حق ہے۔ ہم برملا کہنا چاہ رہے ہیں، ہم اس ملک کے شہری ہیں، ہم نمائندگان ہیں، ہمیں ووٹ پڑا ہے۔ پاکستان کے 25 کروڑ عوام میں سے 12 کروڑ رجسٹر ووٹ ہے۔ 12 کروڑ رجسٹر ووٹوں میں سے 6 کروڑ ووٹ پول ہوا ہے۔ 6 کروڑ میں سے 3 کروڑ ووٹ صرف ایک پولیٹیکل پارٹی پاکستان تحریک انصاف کو پڑا ہے۔ باقی 3 کروڑ ووٹ پاکستان کے 168 پولیٹیکل پارٹیز جنہوں نے الیکشن میں پارٹیسپیٹ کیا تھا ان کو پڑا ہے۔ خان صاحب کو جب آپ آئسولیٹ کریں گے تو پوری دنیا میں تشویش ہوتی ہے۔ ہمیں خان صاحب کی صحت کے بارے میں، ان کی جو وہاں کنڈیشنز ہے اس کے بارے میں، بشرا بی بی کی حالات کے بارے میں بہت سخت تشویش ہے۔ ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ یہ ملاقاتوں پہ آپ سیاست نہ کریں۔ سیاست آپ کریں گے تو سیاست کے لیے اور بڑی چیزیں ہیں، لیکن یہ ملاقات ہمارا بنیادی حق ہے۔ عدالتوں کا حکم ہے، رولز کے مطابق ہے، ایس او پی کے مطابق ہے۔ یہ ہم ہر صورت امپلیمنٹ کرتے رہیں گے۔ جتنا تم لوگوں کو دباؤ گے اتنا دنیا زیادہ بولے گی۔ دبانے سے قومیں خاموش نہیں ہوتی۔ رول آف لا کو جگہ دیں، رول آف لا کو امپلیمنٹ کرے، قانون کے مطابق ہماری ملاقاتیں کرائے، اور بشرا بی بی اور خان صاحب کی جو پٹیشنیں اس وقت لگی ہیں وہ آپ لگائیں تاکہ ملاقاتیں کنفرم ہو۔ آج بھی ملاقات کا دن ہے، وکلا کا بھی، فیملی کا بھی۔ ہم یہ استدعا کرتے ہیں کہ ہماری ملاقات آج ضرور ہو تاکہ خان یہ تشویش ہماری ختم ہو۔ جہاں تک 8 فروری کا تعلق ہے، 8 فروری کو قوم کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے۔ یہ صرف پی ٹی آئی کا ایشو نہیں ہے، یہ ہر اس ذی شعور پاکستانی کا مسئلہ ہے جس کے ووٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے۔ عوام کا بنیادی حق ہے ووٹ ڈالنا، اور جمہوریت میں ان کی پارٹیسپیشن ووٹ کے ذریعے سے ہوتی ہے، اور ان کا یہ بنیادی حق ہے کہ جس کے لیے وہ ووٹ ڈالے وہ ووٹ ان کے لیے کاؤنٹ ہو۔ چونکہ ہمارے ووٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے، لہٰذا 8 تاریخ کو پورے ملک میں ہم نے ہر پاکستانی سے استدعا کی ہے، ہم نے ہر کاروباری بندے سے استدعا کی ہے کہ جن کی گاڑی ہیں وہ روک لیں، ویل جام ہو، اور جن کی دکان ہے وہ سمبولکلی اپنے دکانوں کو شٹر ڈاؤن کر دے تاکہ پوری دنیا میں یہ آواز جائے کہ پاکستان کی عوام اٹھ کھڑی ہوئی ہے، اپنے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالنے نہیں دیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس دن ہم بھرپور اپنا یہ جو شٹر ڈاؤن ہے، ویل جیم ہے، انشاءاللہ اس کو آبزرو کریں گے۔ تھینک یو جی۔ جی گور صاحب نے تمام بات کر دی۔ دیکھیں بنیادی نقطہ یہی ہے کہ قوم کا مینڈیٹ چھینا گیا ہے، قوم کا ووٹ چوری ہوا ہے، ان بچوں کا، ان نوجوانوں کا 18 سال کی عمر کے جن کا آج ووٹ چھیننے کی بات ہو رہی ہے، کروڑوں کی تعداد میں انہوں نے آ کے ووٹ ڈالا۔ 3 کروڑ تو وہ نمبر ہے جو یہ مانتے ہیں، اصل میں ہمارا ووٹ اس سے بھی کہیں زیادہ تھا۔ تو آج ہم نے ان تمام نوجوانوں کو جواب دینا ہے، ان کے ووٹ کا جو حق ہے، جو حرمت ہے، اس کو بحال کرانا ہے۔ وہ ہم سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کو ووٹ دیا تھا، آپ ہمارے ووٹ کو سنبھال کیوں نہیں سکے؟ ہم ان کے ووٹ کو سنبھالیں گے، ان کے ووٹ کو منوائیں گے۔ ہم پوری قوم کو یہ کہہ رہے ہیں کہ 8 فروری کو نکلو اپنے گھروں سے باہر، پرامن نکلو۔ ہم کسی کو کوئی ہلڑ بازی کا نہیں کہہ رہے، کبھی بھی یہ پی ٹی آئی کا لایا عمل نہیں رہا۔ ہر گلی، ہر کوچہ جو ہے وہ احتجاج کی جگہ ہوگی، ایک پرعزم لیکن پرامن احتجاج کی جگہ ہوگی۔ ہم کہہ رہے ہیں باہر نکل کر اپنے دکانداروں سے بات کرو، جس سے دودھ خریدتے ہو، جس سے انڈے خریدتے ہو، اس کو کہو کہ آج شٹر ڈاؤن کرو۔ ٹانگے والے کو کہو، رکشے والے کو کہو کہ آج مت چلاؤ اپنا رکشہ، آج مت چلاؤ اپنا ٹانگا۔
ہم پوری قوم کو کہہ رہے ہیں کہ ہر فرد لیڈر ہے، لیڈران کوئی مخصوص ٹولہ نہیں ہے، ہر فرد جو ہے اس قوم کا لیڈر ہے، اس نے اس قوم کا وقار بحال کرنا ہے، اس قوم کا مینڈیٹ بحال کرنا ہے۔ جب تک پوری قوم اس عمل میں شامل نہیں ہوگی، پوری قوم یہ نہیں سمجھے گی کہ اس کا فریضہ ہے، ہر فرض کا فریضہ ہے کہ وہ اس ملک میں جمہوریت اور بنیادی حقوق کو بحال کرے، اس وقت تک ہم یہ نہیں کر پائیں گے۔ اس جبر کے نظام کو ہم سب نے مل کر شکست دینی ہے، اور انشاءاللہ ہم یہ شکست دیں گے۔ انشاءاللہ آج ہم پھر جائیں گے چیف جسٹس صاحب کے سامنے۔ جو خبر آئی ہے کل رات ایک معتبر صحافی کے ذریعے کہ عمران خان صاحب کی آنکھ میں شاید کوئی تکلیف ہے، جس حوالے سے انہیں ہسپتال لے کر گئے ہیں یہ یا نہیں لے کر گئے، ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ اس حوالے سے ہمیں بہت تشویش ہے، ہم بالکل خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ خان صاحب کی صحت، ان کا جیل میں صحیح علاج، اور جیل سے باہر اگر ان کو کسی ہسپتال میں جانے کی ضرورت ہے، اپنے ذاتی معالج سے ملنے کی ضرورت ہے، تو یہ ان کا بنیادی حق ہے، یہ حق ہم ان کے لیے لے کر رہیں گے۔ تو آج ابھی ہم تھوڑی دیر میں چیف جسٹس کے کمرے میں جائیں گے، ان سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ یہاں تقریباً 100 سے زیادہ MNA حضرات اور MP حضرات ہیں جو پورے ملک کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اس آواز کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، ہم بار بار یہ آواز اٹھائیں گے، اور یہ آواز ہر گلی سے، ہر کوچے سے اٹھے گی۔ شکریہ۔ تھینک یو جی، تھینک یو جی۔ ابھی ہم نے شاید سے کر لیجیے۔ جی بتائیے گا کہ وادی حیرہ پر جو وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کا ایک بڑا پھٹا چل رہا ہے، اس پر پی ٹی آئی جماعت کیا سوچ رہی ہے؟ دیکھیں پی ٹی آئی کا تو جہاں تک دہشت گردی کا موقف ہے، ہم نے اس موقف کو برملا کہا ہوا، یہ ہمارا موقف ہے کہ دہشت گردی پہ سیاست نہ ہو، دہشت گردی پہ ایک موقف ہو، دہشت گردی پہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت عمل درآمد ہو۔ یہ ابھی ریسنٹلی اسد کیسر صاحب نے کھڑے ہو کر کے کہا ہے کہ یہ ہمارا موقف ہے۔ جہاں تک تیرا کا تعلق ہے تو دیکھیں بلیم گیم نہ کرے، انہی کی وجہ سے لوگ وہاں سے منتقل ہو رہے ہیں۔ کیا کوئی بندہ اس سردیوں میں اپنے گھروں کو چھوڑ کے جائے گا؟ کیا وہ باہر آ کر کے کوئی خوشی منائے گا؟ اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو آج نوٹیفیکیشن کر دے کہ جی وہ لوگ واپس چلے جائیں۔ انہی نے تو جہاں جہاں تو چاہے وہ اس میں تھا، باجوڑ میں تھا، چاہے یہاں پر تھا، کون کرتا ہے کہ وہ دہشت گردی؟ ہم نے تو باہر کہا ہوا ہے کہ اس قسم کے آپریشن کے ہم خلاف ہے جس میں لوگوں کو ڈسپلیس کیا جائے۔ یہ بڑا کیٹیگوریکلی صوبائی حکومت نے کہا ہے، صوبائی حکومت کا۔ اور یہ نمائندہ اصل میں ہوا کیا، اب اس ایشو کی بنیاد کی طرف جائیں۔ اس میں بنی 22 رکنی کمیٹی میں کون تھے؟ تیرا کے مقامی عمائدین، مشران، جو وہاں پہ ہمارا جرگہ سسٹم ہے، جس کو وہاں پہ ہمارا جرگہ سسٹم بڑا مضبوط ہوتا ہے پشتونوں کا۔ اس جرگے نے ملاقاتیں کی، جس میں کور کمانڈر پشاور، جس میں IGFC، اور اس میں جتنے بھی اسٹیٹ کے نمائندے تھے وہ بیٹھے ان کے ساتھ۔ انہوں نے ڈیسائیڈ کیا صوبائی حکومت کو بغیر ان بورڈ لیے کہ یہاں پہ ہم نے دہشت گردی کے خلاف یا دہشت گردوں کے خلاف کا رویہ کرنا ہے۔ پہلے خود بٹھایا، خود اپروول لی اور لوگوں کو نیچے اتارا، اور جب صوبائی حکومت نے ان کی فیسیلیٹیشن شروع کی، کیونکہ لوگ تو ہمارے ہیں، ہمارے لوگوں کو گھر سے اتارا گیا، ان کی لک آفٹر کرنا یہ ہماری ذمہ داری تھی صوبائی حکومت کی۔ صوبائی حکومت نے ان کے لیے پیسے ریلیز کیے، اور پیسے صرف اور صرف ان کو اتارنے کے لیے، اور وہاں پہ جو کیمپس میں سیٹلمنٹ کے تھے 4 ارب روپے صوبائی حکومت نے لگائے ان کے اوپر۔ اور جب لوگ نیچے آ گئے، اصل میں برفباری وہاں پہ برفباری شروع تھی، مقصد یہ تھا کہ برفباری میں لوگ پھنس جائیں گے، وہاں پہ وفاقی ادارے فوج کے ساتھ مل کے ریسکیو آپریشن کا کریڈٹ لیں گے اور صوبائی حکومت کے اوپر یہ گن ڈال دیں گے۔ لیکن ریسکیو 112 اور صوبائی حکومت اور وہاں کی انتظامیہ نے جس بہترین انداز سے اپنے لوگوں کی مدد کی، ان لوگوں کو فیسیلیٹیشن کی، تو ان کو موقع نہیں ملا، ادھر سے پریس ریلیز جاری کر دی کہ جی ہم تو نہیں کر رہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو DG ISPR نے پریس کانفرنسوں میں قوم کو بتایا، کیا وہ وضاحت کریں گے؟ طلال چودھری نے فلور آف دا ہاؤس بتایا، کیا وہ جھوٹا ہے؟ کیا جو خواجہ آصف نے فلور آف دا ہاؤس، یہاں پہ جتنے بھی آپ لوگ پارلیمان کو کور کرتے ہیں، زیادہ ہمارے جرنلسٹ ہے، خواجہ آصف نے فلور آف دا ہاؤس بولا کہ جی ہم کر رہے ہیں آپریشن، ہم اس کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ اور ادھر ان کا اپوزیشن لیڈر عباد جو امین مقام کا بیٹا ہے وہ کچھ اور کہہ رہا ہے۔ پر جو 17 جماعتیں جرگے میں بیٹھی، جس میں مسلم لیگ نون، پاکستان پیپل پارٹی، تمام خیبر پختونخوا کی جماعتیں بشمول تحریک انصاف، اس وقت یہ سارے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس وقت اس جرگے کو انہوں نے سبوتاژ کرایا،
और अब जाके कहते हैं कि जी ये हमने नहीं किया। इसका मतलब ये कि जो शकूक शुबात हमारे पुख्तूनों के और तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत के थे, आपने उनको सही साबित कर दिया। हम कह रहे थे कि ये ऑपरेशन के नाम के ऊपर आप दोबारा हमें बेदखल करेंगे, हम कुर्बानी देंगे पाकिस्तान के लिए, फिर आप उसको मानेगी भी नहीं। और फिर जाके अभी ये 3 बंदे जिनका मैंने नाम लिया, DGISPR, ख्वाजा आसिफ, तलाल चौधरी, ये तीनों कौम को वजाहत दें कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंसों में आपने ओनरशिप दी, आपने माना कि वफाकी हुकूमत जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, वहां पे ऑपरेशन कर रही है, अब जाके कौम को बताए कि आप लोग कर रही है नहीं कर रहे। इसमें एक चीज और ऐड कर दें, शाहिद साहब ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया है। ये असल में है बयानिए की जंग। इनका मकसद दहशतगर्दी खत्म करना नहीं है, इनके अज़ाइम कुछ और हैं। इनके अज़ाइम ये है कि ये पॉलिटिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और सोहेल आफरीदी को डैमेज करना चाहते हैं। लेकिन जिस तरीके से सूबाई हुकूमत ने अपने लोगों को टेक केयर किया, जिस तरीके से हमने उनको महफूज मुकामात तक मुंतकिल किया, मैंने, मीना खान साहब ने, अब्दुल गनी साहब ने वज़ीर आला के हिदायत पे पूरी रात बर्फबारी में कड़ा होके अपने लोगों को रेस्क्यू किया, छोटे छोटे बच्चों को हमने रेस्क्यू किया। तो बात बड़ी सिंपल है कि अपने बयानिए से भाग रहे हैं, राय फरार इख्तियार कर रहे हैं, हमारे लोगों को बेघर इन्होंने किया है। यही जवाबदेह हैं, यही कौम को जवाब देंगे। जिस तरह फ्लोर पे अपनी सीनों पे मार के कह रहे थे कि ऑपरेशन हम कर रहे हैं, हम करेंगे, बेशर्मी के साथ कह रहे थे, अब क्या ये अपनी पख्तून कौम से माफी मांगेंगे। और दूसरी चीज, इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से असदुल्ला साहब ने उस पर वीलॉग किया हुआ है कि उनके एक आंख में इशू है, उनकी एक वेन ब्लॉक है। 3 चेकअप्स पिम्स के डॉक्टर्स ने किए हैं उनके मुताबिक। अब डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि इनका इलाज जेल में मुमकिन नहीं है, इनको हॉस्पिटल लाया जाए, लेकिन हुकूमत की वहीं हटदर्मी जारी है, उनका प्रॉपर चेकअप नहीं हो रहा है। सबसे ज्यादा तशवीशनाक है, अगर इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से इस तरह की खबरें आ रही हैं तो हम आराम से नहीं बैठेंगे। आज पूरी लीडरशिप यहाँ बैठी है, इमरान खान हमारे लिए रेड लाइन है, कोई भी उनकी सेहत के हवाले से कुछ हुआ तो ये सारे जिम्मेदार होंगे उसके। बैरिस्टर गौर साहब ये बताइएगा कि ये जो अभी बात की शफी जान साहब ने भी और खटक साहब ने भी, बड़ी सख्त गुफ्तगू है। तो दहशतगर्दी तो खैबर पख्तूनख्वा का मसला है, वहाँ लोग जो है वो मुतासिर हो रहे हैं। तो वफाकी हुकूमत से आपकी कोई बात हुई कि ये चीजें बैठकर सेटल की जाए? देखिए, बात कोई नहीं हुई। अभी ये दोनों नुमाइंदा खुद मौजूद है, उनका स्पेशल असिस्टेंट मौजूद है ऑन द इंफॉर्मेशन KPK गवर्नमेंट ने। मैं इतना ज़रूर कहूँगा, देखिए दहशतगर्दी एक बड़ा सीरियस इशू है। हर हुकूमत की जिम्मेदारी है कि जान और माल की अपने कौम की और हिफाजत करे। ये सारा कुछ हो रहा है KPK में। अगर ऐसी बात थी तो इसके लिए बारे में प्रेस रिलीज देना, सियासी स्टेटमेंट देना, हुकूमत ने ये पहल की है, वफाकी हुकूमत ने बड़ा गलत किया है। अगर अभी भी कोई चीज़ है तो ये आप अपने मुतालिका फोरम पे उठाते। हमने पहले भी कहा कि मुतालिका फोरम पे आप उठाते, बात करते, बजाय इसके कि आप उसको जिस तरह उन्होंने कहा था बयानिए का जंग बनाएं। अगर आप उसको सियासी बनाएंगे तो इसमें से अवाम, मुल्क और कौम का नुकसान हो जाएगा। दहशतगर्दी पे सियासत न करे। अगर कोई बैक एंड फोर्थ है तो आप उनको रिजॉल्व करे, खत्म करे। जरूरत है लोगों की तो बाहर रहने दे, कंप्लीट कर ले। अगर उनकी नहीं थी तो आप लोगों को वापस भेजे और उनका हेल्प कर ले। वो लोग तो इसलिए तो हम अपोज है कि जब वो बाहर निकलते हैं तो आप उनको फंड कुछ नहीं देते। जब उनके घरों वगैरह प्रॉपर्टी का नुकसान हो जाता है, कारोबारों का, उसको आप कंपनसेट नहीं करते। तभी तो वो लोग कह रहे हैं कि 2013, 14, 15 में जब हम निकाले गए थे तो उस वक्त की कंपनसेशन अभी तक दी हुई और लोगों को नहीं मिला। तो हमारी यही है कि बैंक का सीरियस मैटर है दहशतगर्दी, इस पर आप सियासत ना करें। आखिरी सवाल के आज तक तकरीबन इमरान खान साहब को 2.5 साल हो गए, आज तक तकरीबन 50 दिन मुलाकात बैन नहीं हुई। 3 दिसंबर की जो मुलाकात थी उसके हवाले से ये बताया जाता है कि आपने वो करवाई थी। अब किस तरह हुई ये हमें नहीं पता, क्या कमिटमेंट थी ये भी नहीं पता। तो हुकूमत ने आपको कुछ बताया है कि मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही? क्योंकि ये तो राइट है। सर, मैंने कभी कहा नहीं है मैंने मुलाकात करवाई है, और मुझे हुकूमत ने कभी नहीं कुछ कहा, न हमारा उनके साथ कंटेक्ट है। और हम यही कह रहे हैं, हमारी मुलाकातें अदालतों के ऑर्डर के मुताबिक करें। इसमें कौन किसको क्या रिलीफ देगा, किस पे क्या एहसान करेगा, ये तो हमारा राइट है। ये तो किसी आम ऑर्डिनरी सिटीजन का भी राइट है, किसी भी कैदी का वो राइट है। खान साहब तो एक पॉपुलर लीडर है, एक बड़ी पार्टी के रहनुमा है, उसके हर साबिक वजीर आजम है, ये इनका तो अलग बात है। तो आई हैव नेवर सेड कि मैंने कोई मुलाकात करवाई।